الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. جہاد کے سلسلے میں پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلامی جہاد کے سلسلے میں یہ بات مسلم ہے کہ اسلامی جہاد کا اصل مقصد شوکت کفر کا خاتمہ، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کا نفاذ، جس کو مختصر طور پر آپ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا کے لیے سعی فہم اور جہد مسلسل کا نام دے سکتے ہیں. اسلام کے سلسلے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا. اس کے سلسلے میں جواب دیا گیا کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا. جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو آج دہشت گرد کہتے ہیں، جس کو مغربی میڈیا سب سے زیادہ اچھال کر لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ہندوستان کی گودی میڈیا بھی شامل ہے، جو وقفے وقفے سے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، تمام پلیٹ فارم پر ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کیا جائے، جبکہ یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ اسلام اور مسلمان دنیا میں دہشت گرد نہیں بلکہ دہشت گردی کا شکار ہے. اس وقت آپ کے سامنے کچھ لوگوں نے مغرب کے مظالم کی فہرست بیان کی ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے. جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک لے اور خود اپنا جائزہ لے لے. پہلی جنگ عظیم جس میں جانبین میں سے کہیں پر بھی مسلمان نہیں تھے، اس میں 3,70,00,000 انسان ہلاک ہوئے. کتنے؟ 3,70,00,000 انسان. 1 کروڑ ہوتا ہے 10 ملین کا، 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ کا. تو اس طرح سے 100 لاکھ 1 کروڑ ہوتے، تو 3 کروڑ کا مطلب 300 لاکھ. 3 کروڑ کا مطلب کتنا؟ یہ سب مبالغہ نہیں ہے، یہ سب انہی کی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ 3,70,00,000 انسان، یعنی 370 لاکھ انسان ہلاک ہوئے، اور 2,23,79,053 انسان زخمی ہوئے. 2,23,79,053 انسان زخمی ہوئے. یہ پہلی جنگ عظیم کے دوران ہوا، 1919 سے لے کر 21 اور 22 کے درمیان. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم یورپ میں ہوئی. 1940 کے بعد اس دوسری جنگ عظیم میں 6 کروڑ انسان ہلاک ہوئے. کتنے کروڑ؟ 6 کروڑ، یعنی 600 لاکھ انسان ہلاک ہوئے.
یعنی صرف 2 جنگوں میں، 2 عالمی جنگ جس کو پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کہا جاتا ہے، جو 25 سال کے عرصے میں یورپ میں لڑی گئی، صرف ان 2 جنگوں میں یورپ ہی کے بعض عیسائی ملکوں کے درمیان یہ جنگیں ہوئی، اور ان جنگوں میں تقریباً 10 کروڑ انسان کیا ہوئے ہیں، موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان میں سے اکثریت 80 سے 90% وہ لوگ ہیں جو سویلین ہیں، وہ لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں، یعنی لڑنے والے نہیں، جو اپنے گھروں پر بغیر کسی کو مقاتل ہونے کی حیثیت کے اپنے گھروں پر ایسے ہی بیٹھے تھے، اور ان کے اوپر بموں سے اور گولیوں سے چھلنی کر کر ان کو ختم کر دیا گیا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں عورتیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بوڑھے ہیں۔ اسی طرح سے سرزمین آسٹریلیا، وہاں پر سفید فام لوگوں نے جب اس کی ڈسکوری کی، یعنی جب اس کو دریافت کیا، تو وہاں کے جو اصل باشندے تھے، ایسے 2 کروڑ آسٹریلین اصل باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2 کروڑ آسٹریلیا کے اصل باشندوں کو مار کر انہوں نے اپنے سفید فام لوگوں کے لیے اور گورے لوگوں کے لیے ملک پر قبضہ کیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر 1972 میں اور 71 میں جو بمباری ہوئی، جس کے نتیجے میں تقریباً 2 لاکھ انسان، تقریباً 2.5 لاکھ انسان مارے گئے، جس میں سب سے پہلے ایٹم بم کا استعمال کیا گیا اور پورے کی پوری بستیوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے کرسٹوفر کولمبس نے جب امریکہ کو دریافت کیا، تو اس وقت شمالی امریکہ میں وہاں کے اصل باشندے، جن کو ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے، ایسے ریڈ انڈینز لوگ تقریباً 10 کروڑ لوگوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کروڑ سے نیچے بات ہی نہیں ہے یہاں پر۔ 10 کروڑ ریڈ انڈینز کو ان سفید فام نے صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ وہاں پر اپنا امریکہ بسانا چاہتے تھے۔ اس لیے جو امریکہ اس وقت دنیا میں ساہوکار بنا پھرتا ہے، اس امریکہ کی بنیاد ہی دہشت گردی پر ہے۔ اس کی بنیادوں میں انسانوں کا، مظلوم انسانوں کا خون ہے۔ 10 کروڑ انسانوں کو مارنے کے بعد انہوں نے اس امریکہ کو کیا کیا ہے؟ آباد کیا ہے۔ اسی لیے اس کی تاریخ میں مسلسل صرف اور صرف ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح سے یورپ کے سفید فام لوگوں نے افریقہ سے 18 کروڑ سیاہ فام لوگوں کو غلام بنا کر امریکہ اور یورپ لائے، جن میں سے 88% افریقی غلام کو انہوں نے ہلاک کر دیا اور ان کی لاشوں کو بحر اوقیانوس میں پھینک دیا گیا۔ کتنے کروڑ؟ 18 کروڑ انسانوں کو۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سب ملا کر تقریباً 50 کروڑ ہوتے ہیں۔ 50 کروڑ انسانوں کو یورپی اقوام نے صرف ان موٹے موٹے واقعات میں قتل کیا ہے۔ ان کروڑوں انسانوں کا خون ان لوگوں نے کیا جو دنیا میں سب سے زیادہ مہذب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ مہذب ہونے کا کیا کر رہے ہیں؟ دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ اور اس کے علاوہ جب صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے پہلے عیسائیوں نے عالم اسلام پر حملہ کیا اور کچھ غداروں کے ہاتھوں
عالم اسلام پر ان کا قبضہ ہوا، اس موقع پر صرف بیت المقدس اور اس کے اطراف میں 30 لاکھ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ کتنے مسلمانوں کو؟ 30 لاکھ مسلمانوں کو۔ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے احاطے میں جو 144 ہیکٹر پر واقع ہے، 144 ہیکٹر یعنی تقریباً 1000 ایکڑ زمین کے احاطے پر پورا واقع ہے، اس پورے احاطے میں مسلمانوں کو اتنی کثرت سے مارا گیا کہ ان کے گھوڑے کے نصف پاؤں تک مسلمانوں کے خون بھرا ہوا تھا، اتنی بے دردی کے ساتھ مارا گیا۔ تو لوگوں کے سامنے یہ بات آنی چاہیے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، کس طرح سے انہوں نے سیاہ فام اور کالے اور حبشی لوگوں پر ظلم کیا، کس طرح سے انہوں نے ریڈ انڈینز پر ظلم کیا، کس طرح سے انہوں نے آسٹریلیا کے اصل باشندوں پر ظلم کیا۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اندلس میں جب انہوں نے اسلامی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اس موقع پر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس زمانے میں جس زمانے میں ابھی بندوق نہیں تھی، جس زمانے میں ابھی بندوق نہیں تھی۔ اور اندلس میں ندیاں اور سمندر یہ سرخ ہو گئے تھے، اور بعد میں مسلمانوں کے علمی ورثہ اور کتابوں کو انہوں نے بہا دیا، جس کی وجہ سے سمندروں کا رنگ روشنائی میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ صرف انہوں نے انسانیت کے ساتھ دہشت گردی نہیں کی، ان کی دہشت گردی یہ انسانوں کے ساتھ بھی رہی، انہوں نے علم کے ساتھ بھی دہشت گردی کی، انہوں نے فکر کے ساتھ بھی دہشت گردی کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج دنیا میں یہ اقتصادی اعتبار سے بھی دہشت گردی مچائے ہوئے ہیں۔ سیاسی دہشت گردی بھی ان کی عام ہے۔ زندگی کا کوئی انفرادی یا اجتماعی شعبہ ایسا نہیں جہاں پر ان لوگوں کی دہشت گردی نے کارفرمائی نہ کی۔ ان کی اقتصادی دہشت گردی کیا ہے؟ ان کی اقتصادی دہشت گردی ہے دنیا کے ملکوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصے میں یہ مشکل سے 8 سے 10 ملک ہے جس میں کوئی بھی یورپ کے علاوہ کسی دوسرے ملک کو شامل نہیں کیا۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں انہوں نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لینے کے لیے یہ حرکت اپنائی کہ دنیا میں بینکنگ کا نظام جاری کیا، دنیا میں یہ نوٹ کا نظام جاری کیا۔ اس کو لیگل ٹینڈر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ لیگل ٹینڈر۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی دنیا میں جب تک کہ خلافت اسلامیہ کا وجود تھا، وہاں تک جو سکے رائج ہوتے تھے وہ سکے یا تو سونے اور چاندی کے ہوتے تھے، یا اس کی پشت پر سونا اور چاندی ہوا کرتا تھا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ رب العزت نے ثمن خلقی کے طور پر سونے اور چاندی کو پیدا کیا اور وجود بخشا۔ اس کو ثمن خلقی کہا جاتا ہے، یعنی اوریجنل کرنسی۔ تو اوریجنل جو کرنسی ہے اور صحیح معنی میں جس کے اندر ثمن بننے کی اور کرنسی بننے کی صلاحیت ہے، وہ کیا ہے؟ سونا اور چاندی۔ اسی لیے اسلامی تاریخ میں درہم اور دینار چلتا تھا۔ درہم یہ 3 گرام سے کچھ زائد چاندی کا ہوتا تھا، اور دینار اسی مقدار میں کس کا ہوا کرتا تھا؟ سونے کا ہوا کرتا تھا۔ اسی سے دنیا میں پورا نظام چلتا تھا۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے اقوام مغرب کا تسلط ہونے لگا اور لوگوں میں چوری اور ڈکیتی میں اضافہ ہونے لگا، اور سونے اور چاندی کی یہ ان کی اقتصادی دہشت گردی بیان کی جا رہی ہے، اور لوگوں میں سونے اور چاندی کی لوٹ مار کی وجہ سے حفاظت مشکل ہو گئی،
تو لوگوں نے کیا کیا کہ جو سونار ہوتے تھے ان سوناروں کے پاس کیا کیا انہوں نے سونا جمع کرنا شروع کیا کہ بھائی یہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے، درہم دینار جو بھی ہے یا کچا سونا ہے وہ آپ کے پاس رکھو، اور وہ ان کو کاغذ پر لکھ کر دیتا تھا کہ یہ آدمی اس کا نام فلاں ابن فلانی اور اس کا اتنا گرام سونا میرے پاس جمع ہے۔ جب اس کو ضرورت ہوتی وہ کاغذ لے کر آتا اور اس کے پاس سے وہ سونا لے کر چلا جاتا۔ تو لوگوں نے اس کے بعد کیا شروع کر دیا، انہوں نے ایسا ماحول مہیا کیا کہ بجائے اس کے کہ کوئی آدمی اس سونے کو لینے کے لیے اس کے پاس آئے پھر سونا لے کر جائے اپنی چیز کو خریدے، وہ جو چٹھی ہوتی تھی لکھی ہوئی اسی چٹھی کو بڑھانا شروع کر دیا آگے کہ بھئی میں نے آپ کے پاس سے 2 تولہ سونے کے برابر کیا لیا ہے، سامان لیا ہے، لہذا یہ 2 تولہ سونا میرا فلاں سونار کے پاس ہے، یہ میرے نام سے لکھا ہوا ہے، میں وہاں جا کر لاؤں گا اور دوں گا، وقت ضائع ہوگا، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم یہ چٹھی لے لو اور جب تم کو ضرورت ہو مجھے سامان دے دو اور یہ چٹھی جا کر تم وہاں دینا تو تم کو سونا کیا ہو جائے گا، مل جائے گا۔ اب آہستہ آہستہ ان چٹھیوں کے بلبوتے پر معاملات ہونے لگے تو سونے اور چاندی سے منتقل ہو کر معاملہ کہاں پر آ گیا، کاغذ پر آ گیا۔ اب سونار لوگوں نے بدماشی شروع کی، وہ کیا کرتے تھے، کچھ چٹھیاں ان کے پاس سونا ہوتا تھا اس کی بناتے تھے اور کچھ نہیں ہوتا تو اس کی بنا کے دے دیتے تھے، اس لیے کہ لوگ اسی چٹھی کو ایک دوسرے تک پھیلانے لگے اور سونار کے پاس سونا لینے کے لیے آتے نہیں۔ اب جب حکومت نے دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے تو حکومت نے کہا کہ ایسا نہیں چلے گا، بلکہ ایک کام کرو، تم سونا بینک میں جمع کراؤ اور بینک تمہیں اس کے بدلے میں اپنی جاری کردہ نوٹ دے گی۔ تو اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد امریکہ نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ اس ماحول میں دنیا کا اکثر و بیشتر سونا منتقل ہو گیا، کہاں پر، امریکہ میں۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ سونے کے بجائے کہا کہ ہم نے اپنا سونا امریکہ کے اندر میں جمع رکھا ہے اور آپ اس کے بدلے میں ڈالر ہم نے ان سے لیا ہے۔ تو اب ان نوٹوں کے پیچھے ڈالر آنے لگا کہ بھئی یہ ڈالر ہے اور ڈالر کے پیچھے کیا ہوتا تھا، سونا ہوتا تھا۔ 1972 میں امریکہ میں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ دنیا میں سونے کی قلت ہونے جا رہی ہے، تو لوگوں نے جو اپنا سونا بینکوں میں جمع کروایا تھا وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہمارا سونا ہمیں واپس دیا جائے۔ اب دیکھا کہ سارے لوگ اپنا سونا لینے کے لیے آگے، اس سے تو پورا ملک یہ اقتصادی اعتبار سے کمزور ہو جائے گا، تو حکومت نے یہ اعلان کیا جو کرنا ہو کر لو، سونا ملے گا نہیں۔ دہشت گردی ہے، کسی کو سونا ملے گا نہیں، جس کو چاہیے سونے کے بدلے میں ڈالر ملے گا لیکن سونا کسی کو ملنے والا نہیں۔ لوگ مجبور ہوئے اور وہی لے کر چلے گئے۔ اب جو دنیا کے اندر میں نوٹیں چھپتی ہے اس کے پیچھے کوئی سونا نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی سونا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہا کے یہاں پر بھی ایک زمانے تک یہ مسئلہ مختلف ہی رہا کہ اگر کوئی نوٹ کے ذریعے سے زکوٰۃ دے دے تو کیا زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں۔ تو اس زمانے میں، جس زمانے میں اس کے پیچھے سونا ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں اس کاغذ کی نوٹ کی جو قیمت یہ رسید کے برابر ہوتی ہے، لہذا تملیک نہیں ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں فقہا نے یہ کہا کہ اس نوٹ کے ذریعے سے جب تک کہ جس کو نوٹ دی گئی وہ سونا نہ حاصل کر لے وہاں تک کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قبضہ تامہ پایا گیا نہیں۔ مگر جب لوگوں نے، دنیا کی حکومتوں نے 180 ملکوں میں آج نوٹیں چلتی ہیں، دنیا کے 180 ملک ان نوٹوں کو شائع کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی سونا اور چاندی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ دنیا کے 180 ملک اپنے ملک کی جی ڈی پی کے اعتبار سے، اس کی انکم کے اعتبار سے وہ نوٹ کو شائع کرتے ہیں، اور اس طرح سے اس نوٹ کو
اصطلاحی زبان میں لیگل ٹینڈر کہا جاتا ہے، یعنی وہ کرنسی جس کو حکومت نے کرنسی کی حیثیت دے دی، کہ فرضی کرنسی جس کو کہیں گے، کہ حقیقت میں تو یہ کرنسی نہیں ہے، یہ کاغذ ہے، مگر اس پر 50 روپے لکھ دیے تو 50 ہو گئے، اس پر 100 لکھ دیے تو 100 ہو گئے، 500 لکھ دیے تو 500 ہو گئے، اور مودی کی کرم فرمائی ہوئی 2000 لکھ دیا تو 2000 کا نوٹ بن گیا۔ جتنی بڑی نوٹ وہ ہے اتنی بڑی نوٹ اس نے بھی کیا کر دیا، شائع کر دیا۔ تو اس طریقے سے اب یہ تو ہمارے یہاں تو 2000 کی ہے، میں انڈونیشیا گیا تھا، وہاں پر 1-1 لاکھ اور 10-10 لاکھ کا نوٹ ہوتا ہے، اور وہ نوٹ کتنا، اپنے یہاں پر 1 روپے کا نوٹ ہوتا ہے اتنا چھوٹا سا، اور اس پر لکھا ہوتا ہے 1 لاکھ۔ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ۔ اب وہاں کی کرنسی بہت ڈاؤن ہے، اس کے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آپ کوئی بھی چیز لینے، آپ کھانے کے لیے جاؤ تو کتنے، تو کہا کہ 2 لاکھ روپے، یعنی وہاں کے، ہمارے ہندوستان کے وہ کتنے ہوتے ہیں، 100-200 روپے ہوتے ہیں، اور وہاں کے کتنے، تو لاکھ سے نیچے بات نہیں ہوتی وہاں پر۔ کوئی بھی چیز آپ کرو، آپ نے اگر چپل خرید لیا کتنے، تو بولے 2 ملین، اب وہ ہمارے یہاں پر دیکھو تو وہ 400-500 کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہاں کے حساب سے کتنے کے ہو جاتے ہیں، 2 ملین۔ تو اس طریقے سے دنیا کے اندر میں الگ الگ انداز میں جہاں پر جیسی نوٹ ہوتی ہے ویسی نوٹ شائع کرتے ہیں لوگ۔ تو اس طرح سے یہ پورا لیگل ٹینڈر کے اوپر یہ دنیا چلتی ہے، یہ پوری اقتصادی دہشت گردی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، سراسر بے بنیاد ہے، انسانی اور اسلامی اصول کے خلاف۔ اتنے پر بس نہیں، اب دنیا کے اندر میں ایک نئی کرنسی متعارف ہوئی ہے جس کو ڈیجیٹل کرنسی کہا جاتا ہے، جس کو بٹ کوائن کہا جاتا ہے۔ یہ بٹ کوائن جو کرنسی ہے، یہ کرنسی تو ایسی ہے کہ یہاں پر تو حکومت نے اس کو منظوری بھی دی، لیکن بٹ کوائن تو سوائے کمپیوٹر میں نمبر کے اور کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر میں۔ یہ بٹ کوائن کسی زمانے میں 2010 میں جب پہلی مرتبہ بٹ کوائن کو جاپان کے کسی اقتصادی ماہر نے متعارف کروایا، اس وقت 6000 بٹ کوائن کا ایک پیزا لیا پہلی مرتبہ، 6000 بٹ کوائن کا ایک پیزا۔ اور آج اس بٹ کوائن کی قیمت کیا ہے؟ آج اس بٹ کوائن کی قیمت 60 لاکھ روپے ہے۔ کچھ بھی اس کے پیچھے ہوتا نہیں، لیکن اتنی احمقوں کی دنیا ہے کہ شاید دنیا میں اس سے پہلے جس سن سے ہم گزر رہے ہیں، 2022 چل رہا ہے نا، یہ 2022 سے پہلے شاید دنیا میں اتنے بڑے احمق اور اتنی کثیر تعداد میں احمق کبھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو ایک ایسی چیز جس کے پیچھے کچھ ہی نہیں، صرف اس کے پیچھے سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور سافٹ ویئر کے اوپر کچھ ماہرین ہوتے ہیں، جو ماہرین صرف نمبروں کی پھیرا پھیری کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پر اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ایسا کہے تو چلے کہ بیوقوف کا لفظ بھی ان کے لیے ہلکا ہے۔ بیوقوف کے باپ دادا، سکڑ دادا، پکڑ دادا، مکڑ دادا کہے اور ماں کہے تب بھی ہلکا ہے، کوئی لفظ ہی نہیں ان کی حماقت کو بیان کرنے کے، اتنے بڑے بیوقوف ہیں۔ تو یہ بٹ کوائن کا سلسلہ، اس کو یعنی اس کو لیگل ٹینڈر کہتے ہیں اور اس کو ان لیگل ٹینڈر کہتے ہیں۔ بٹ کوائن اور اس کی طرح کی جتنی بھی کرنسیاں ہیں، ان تمام کے تمام کرنسیوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان لیگل ٹینڈر، یعنی حکومت نے اس کو منظوری نہیں دی۔ اچھا، بعض حکومتیں لوگوں کے معاملات کو دیکھ کر بعض حکومتوں نے اس کی بھی اجازت دینا شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر ڈیجیٹل کرنسی کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو ڈیجیٹل پیسے کہا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی خرید و فروخت کا کوئی جواز نہیں، کہیں سے دور دور تک بھی اس کا خریدنا اور اس کو فروخت کرنا جائز ہے نہیں، اگرچہ بعض علماء عرب نے اس کو جائز قرار دیا ہے، مگر ہمارے 2018 میں مفتی جعفر صاحب نے اس پر تقریباً 20 صفحے کا پورا تحقیقی مقالہ لکھا ہے، جس میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں شرعی اعتبار سے بٹ کوائن اور جتنی بھی ڈیجیٹل کرنسیاں ہیں ان تمام کے تمام کرنسیوں سے معاملات کا کرنا
درست نہیں، جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو اس لیے آہستہ آہستہ ہمارے بہت سارے علماء اور طلباء بھی ان چیزوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حلال اور حرام کیا ہے، اور حلال اور حرام کی صحیح معرفت حاصل کر کر اس کے مطابق ہمیں معاملات کرنے چاہیے، اس لیے کہ ایک حرام انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ سود کا 1 درہم یہ اپنی صحیح ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ کا حامل ہوتا ہے۔ اور آج پوری دنیا ان چیزوں میں مبتلا ہے، جس میں عوام اور خواص کے ساتھ ساتھ اخص الخواص بھی مبتلا چلے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم لوگوں کو پیسے کی ہوس لگی ہے، اور اس لیے حلال اور حرام کی معرفت اور تمیز کے بغیر کوئی شیئر مارکیٹ میں پیسے لگا رہا ہے۔ شیئر مارکیٹ بھی کیا ہے؟ کیپٹل گیم، یہ بھی سب بیوقوف بنانے کے دھندے ہیں۔ اس میں بھی 80-90% سب ناجائز چیزیں ہوتی ہے۔ جو جائز ہے اس کی اتنی کڑی شرطیں ہیں کہ میں جب ایکسپرٹ لوگوں سے میں نے بات کی متعدد مرتبہ، اور میں نے کہا کہ شیئر کے سلسلے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ 4 شرطوں کے ساتھ شیئر کی خرید و فروخت جائز ہے۔ جب انہوں نے سنا، کہا کہ ان شرطوں کے ساتھ شیئر کی خرید و فروخت ہو ہی نہیں سکتی، بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے ایسی کسی بھی چیز میں انسان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے امام کو، طالب علم کو اور علماء کو تو اس طرح کی چیزوں سے ان کے لیے تو بعض مباحات بھی حرام ہوتے ہیں، چاہے کہ حرام کو ہم ارتکاب کریں۔ جو قدوہ ہوتے ہیں، جس کے پیچھے امت چلتی ہے، ان لوگوں کے لیے تو بہت ساری مرتبہ بہت سارے مباح امور سے بچنا، جو حرام تک لے جانے کے قریب پہنچاتا ہو، اس سے بچنا بھی کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے کہ جائے کہ ہم حرام چیزوں میں کیا ہو جائے؟ مبتلا ہو جائے۔ بہرحال تو یہ ان کی اقتصادی دہشت گردی، ان کی فکری دہشت گردی کیا ہے کہ پوری دنیا پر اپنے نظریات کو مسلط کیا۔ انہوں نے ڈیموکریسی کو مسلط کیا، یعنی جمہوریت کو، کہ پوری دنیا کے لوگوں کو جمہوریت کے ارد گرد جمع کر دیا۔ اچھا، پوری دنیا کو جمہوریت کے پیچھے ڈال دیا، اس کے پیچھے بڑی محنتیں کی انہوں نے، اور اس کے بعد لوگوں کی جگ ہسائی کرتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کا ذہن ایسا بنا دیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر میں واٹنگ، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا کرتے ہیں؟ واٹنگ۔ اسلام میں اس کا جواز نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ معاشرے کے ذہین لوگوں کو جمع کر کر ان کی رائے کو لیا جائے اور ان کی رائے کو تولا جائے، شمار میں کیا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں جمہوریت اور شورا میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت میں رائے کو گنا جاتا ہے اور شورا میں رائے کو تولا جاتا ہے۔ ثانوی فرماتے ہیں کیا مطلب اس کا؟ جمہوریت میں کیسا ہے؟ 25، 50، 100، 200، لاکھ، 2 لاکھ لوگ جمع ہوئے، ان میں سے جس نے زیادہ لوگوں کو ووٹ دیا وہ جیت گیا۔ اب وہ ووٹ دینے والے کیسے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں، اس میں بیوقوف بھی ہوتا ہے، جاہل بھی ہوتا ہے، ان پڑھ بھی ہوتا ہے، حبنق بھی ہوتا ہے، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے جا کر ووٹ بک بھی جاتے ہیں۔ آدیواسیوں کے ووٹ کیسے لیتے ہیں؟ الیکشن سے پہلے جاتے ہیں وہاں پر، ان کو دارو پلا دیتے ہیں، دوسرے دن جا کر جس نے دارو پلا اس کو ووٹ دے دیا۔ کہیں پر جا کر 1000، 200 روپے، 500 روپے تقسیم کر دیتے ہیں، اور جس کے پیسے دیے اس کو ووٹ دے دیا۔ تو اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے دماغ سے کام نہیں کرتا ہے بلکہ مادیت کے پیچھے کیا کرتا ہے؟ دوڑتا ہے، اور وہ بھی معمولی سی، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کو کیا ہے؟ 20، 25، 50 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد 5 سال تک کے لوٹتے رہتے ہیں، لوگوں کو کروڑوں روپے بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے گویا کہ انسان کی فکری دہشت گردی ہے مغرب کی، کہ جس نے انسانیت کو غلط راستے پر ڈال دیا۔ تعلیم کے راستے سے پوری دنیا کو سیکولرزم کے اوپر ڈال دیا گیا، اور دینی تعلیم کو بالکل اس سے کیا کر دیا گیا؟ دور کر دیا گیا۔ یہ بھی ان کی دہشت گردی ہے کہ دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ انسان کو مذہب کی ضرورت نہیں، جبکہ انسان مذہب کے بغیر جی ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ جی بھی لے گا تو انہم کالانعام بل ہم اضل، جیسا کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو انسان مذہب کے بغیر جیے گا تو اس کی زندگی میں اخلاق نہیں ہوگا،
اس کی زندگی میں ایثار اور ہمدردی نہیں ہوگی، اس کی زندگی کے اندر میں کوئی بھی خوبی نہیں ہوگی، یہ جانوروں سے بدتر زندگی گزارے گا۔ اور جیسا کہ آج کی دنیا کے اندر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے صرف اتنے پر بس نہیں کیا، انہوں نے ان کی دہشت گردی یہ سیاسی طور پر بھی دنیا میں کام کرتی ہے۔ عراق میں 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، افغانستان میں 8 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی لیبیا میں اور کہاں کہاں، ایک تو یہ کرتے ہیں یہ لوگ اس طریقے سے لوگوں کو مارتے ہیں سیدھا، یہ کہتے ہیں کہ بھئی عراق کے پاس کیا ہے، کہا کہ ان کے پاس ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ہے اور ان کے پاس یہ ہے وہ ہے، پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ ملک جس کے 1 روپے کی قیمت آج سے 25 سال پہلے 100 روپے ہوتی تھی، یعنی 1 دینار عراق کا کتنے کا ہوتا تھا، ہندوستان کے 100 روپے کا، آج الٹا ہو گیا۔ دنیا کا سب سے بہتر ملکوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، دنیا کے سب سے فقیر ملکوں کے اندر میں اس کا شمار ہونے لگا۔ اور ہوا کیا، 8 سال کے بعد جب اس کو اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کو ختم کر دیا، اس کے بعد کیا کہے کہ یہ غلط رپورٹ ہم کو پہنچی تھی کہ یہاں پر ان کے پاس ایٹم بم اور اس طرح کی چیزیں کا ان کے پاس کچھ نہیں، یعنی صرف یہاں پر الحدود تندرع بالشبہات، اور ان کے یہاں پر کیسا ہوتا ہے کہ الفساد یبنى علی الشبہات، کہ پورا فساد یہ شبہات کے اوپر کیا کر دیا جاتا ہے، قائم کر دیا جاتا ہے، اور فساد شبہ کے بلبوتے پر ساری کے ساری فسادات کو قائم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام اور غیر اسلامی تعلیمات میں فرق ہے۔ کہیں بھی فساد ہوتا ہے تو 25-50 لوگوں کو صرف شبہات کی بنیاد پر گرفتار کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں ذرا بھی شبہ ہو تو شبہ کی بنیاد کے اوپر نہیں، جب تک کہ کسی کے مجرم ہونے کا یقین نہ ہو جائے وہاں تک کہ اس کو کوئی سزا دی جاتی نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام اور غیر اسلامی تعلیمات میں فرق۔ تو دنیا کے ہر میدان میں جو دہشت گردی مچی ہوئی ہے، اس دہشت گردی کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلام کا جہاد یہ مقدس ترین جہاد ہے، اس میں کسی قسم کی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ الفاتحون الرحماء کے نام سے ایک عورت نے کتاب لکھی کہ دنیا کے رحم دل اگر کوئی فاتح ہے تو وہ مسلمان ہے، جنہوں نے کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ مسلمان ملکوں میں اغلبیت کے ساتھ غیر مسلم رہے اور ان کو ذمہ کی حیثیت سے رکھا، اور ان کے بارے میں یہ کہا لنا ما لهم وعلینا ما علیہم، ان کے وہ تمام حقوق ہوں گے جو ہمارے حقوق ہیں۔ تو اسلام نے کبھی بھی کسی کو صرف مذہب کی بنیاد پر قتل کرنے کو نہیں کہا۔ اسلام نے جب تک کہ سامنے والا قتال اور فساد کی نیت سے پورے طور پر تیار ہو کر نہیں آتا ہے، وہاں تک کہ اسلام کسی کے سلسلے میں بھی مارنے اور کاٹنے کا حکم دیتا نہیں ہے۔ اور 1400 سالہ تاریخ میں کبھی بھی اسلام نے دہشت گردی سے، اسلام کا نہ کبھی کوئی سروکار رہا اور نہ آئندہ کبھی اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔